امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے ہم مقلد ہیں، جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، آپ پیدا ہوئے 70 ہجری میں۔ آپ کا نام ہے نعمان، والد صاحب کا جو نام ہے وہ ہے ثابت، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو حنیفہ۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے نیک متقی پرہیزگار تھے، اتنے پرہیزگار تھے کہ اپنے تو اپنے دشمن بھی ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ ہاں دشمن بھی ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ بلوغت کی طرف آپ نے سفر طے کیا تو اس وقت آپ کا ذہن نہیں تھا علم دین سیکھنے کا۔ امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہا کاروبار کرتا ہوں۔ کہا میں تمہاری پیشانی پر زبردست آثار دیکھ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بہت بڑا کام لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تم خدمت کرو گے، اور اس دین کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مذہب کو کونے کونے تک پہنچائے گا۔ یہی ثابت ہوا کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے پیدا ہوئے تو آپ کے دادا جان حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کو لے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعاؤں سے نوازا۔ سبحان اللہ، علماء کرام فرماتے ہیں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں تھی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مرتبہ عطا کیا۔ میرے امام کہتے ہیں، امیر علیہ سنت لکھتے ہیں، ہے نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ کی کنیت، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے استاد صاحب تو ان کا نام تھا حماد۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے امام شعبی کی یہ بات سنی تو ان کی بات آپ کے دل میں گھر کر گئی، اور پھر آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں اب علم دین حاصل کروں گا۔ حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالی کی درسگاہ میں بیٹا کرتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، حتیٰ کہ آپ نے 10 سال حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالی کی درسگاہ میں گزارے۔ پھر حضرت سیدنا حماد رحمۃ اللہ تعالی کا وصال ہوا تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی مسند کو سنبھال لیا۔ اس وقت سے لے کر آخری عمر تک دین کی خدمت کی۔ حضرت امام داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں میں امام اعظم کی بارگاہ میں 20 سال رہا، میں نے کبھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو پاؤں پھیلاتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے کبھی آپ کو ننگے سر نہیں دیکھا۔ امام داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے آپ سے عرض کی حضور چلے مجمع میں تو آپ نہیں پھلاتے پاؤں، تنہائی میں پھلا لیا کریں، تنہائی میں پاؤں پھلا لیا کریں، مسئلہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لوگوں کی رسپیکٹ کروں، میں لوگوں کی وجہ سے پاؤں نہیں پھیلاؤں، اور جب تنہائی میں ہوں تو خدا تبارک و تعالیٰ کا احترام نہ کروں، خدا کا احترام نہ کروں۔ امام داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 20 سال رہے، کبھی آپ نے پاؤں نہیں پھیلائے، میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ آپ کا کاروبار بڑا وسیع کاروبار تھا، حتیٰ کہ دوسرے شہروں میں آپ کا کاروبار تھا۔ آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے کبھی زندگی میں حرام نہیں کھایا، ہاں حرام نہیں کھایا۔ ایک بڑی عورت آپ کے پاس آئی اور ریشم کا تھان اس کے پاس تھا، اور اس نے کہا حضور یہ میں بیچنا چاہتی ہوں۔ بڑی عورت نے کہا اس کی 100 درہم دے دیجیے، تو امام اعظم نے فرمایا یہ زیادہ کا ہے۔ دیکھیں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کے پاس بیچنے کے لیے آیا، وہ مارکیٹ میں ہے 5 لاکھ کی اور وہ آپ سے لیتا ہے 150 روپے، تو یہ کرنا بالکل جائز ہے، مطلب دونوں راضی ہیں، اگر دونوں راضی ہیں تو یہ آپ کا 150 کا لینا بالکل جائز ہے، اگرچہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ بوڑھی عورت آئی، بوڑھی عورت نے کہا یہ مجھ سے تھان خرید دیجیے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا 100 درہم کم ہے، تو کہا چلے آپ ایسا کریں 200 درہم دے دیں، کہا یہ بھی کم ہے، کہا 300 درہم دے دیں، کہا یہ بھی کم ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا چلو 400 درہم دے دیں، کہا یہ بھی کم ہے۔
تو پھر بوڑھی عورت نے کہا یہ بتائیے مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ امام اعظم نے فرمایا میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، اس کی قیمت واقعی زیادہ ہے۔ فرمایا میں تم سے یہ 500 درہم کا لوں گا۔ پھر آپ نے بوڑھی عورت کو 500 درہم دیے اور پھر وہ تھان خریدا۔ ایک دفعہ آپ کے تھانوں میں ایک تھان آ گیا، اس میں کچھ نقص تھے، کچھ عیب تھے اس کے اندر۔ تو جب آپ رحمت اللہ تعالی نے جو آپ کے سامنے ورکر تھے، کام کرنے والے لوگ تھے، جب آپ نے ان کو کہا کہ اس کو بیچ دیجئے گا مگر اس کا نقص بتا دیجئے گا، اس کا عیب بتا دیجئے گا، بتا کر بیچئے گا، تو جب وہ بیچنے کے لیے گیا تو بھولے سے وہ بتانا بھول گیا، چونکہ تھان بہت زیادہ تھے، اس نے عیب نہیں بتایا اور وہ بیچ دیا۔ اب کس کو بیچا یہ بھی نہیں پتا، کس کو بیچا یہ بھی نہیں پتا۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ شخص آیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے سارا ماجرا سنایا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس پر آپ ناراض ہوئے، آپ نے 30,000 درہم اپنی رقم صدقہ کر دی۔ 30,000 رقم آپ نے صدقہ کر دی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو اپنے کاروبار سے الگ کر لیا۔ کہا ہمیں ایسے غافل لوگ نہیں چاہیے، ایسے غافل لوگ نہیں چاہیے۔ آپ کی امانت داری کیسی تھی اور کیسے لوگوں پر شفیق تھے، کیسے مہربان تھے، سنیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی ایک دفعہ کسی کا جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، تو رستے میں ایک شخص آپ کو ملا اور اس نے اپنا منہ چھپایا، اس نے گلی بدل دی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اس کے پاس گئے، کہا آپ نے میرا چہرہ دیکھ کر گلی کیوں بدل لی؟ کہا حضور میں آپ کا 10,000 کا قرض دار ہوں، قرضہ لیا ہوا میں نے، میں مقروض ہوں آپ کا اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے شرمندگی کی وجہ سے میں جو ہے مطلب گلی بدلی ہے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میری وجہ سے تمہیں شرمندگی ہوئی، 10,000 درہم تھے وہ میں نے تم پر معاف کیے، اور جس کی وجہ سے تم شرمسار ہوئے اس سے میں معذرت کروں، قرضہ معاف کر دیا۔ اور پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے معافی بھی مانگی، کہا مجھ کو معاف کر دیجیے۔ یہ تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ شاعر کہتے ہیں جو بے مثال آپ کا یہ تقویٰ، تو بے مثال آپ کا یہ فتویٰ ہے علم و تقویٰ کہ آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی زندگی میں 55 حج ادا فرمائے۔ کتنے؟ 55 حج ادا فرمائے۔ جب آپ آخری مرتبہ حج کرنے کے لیے گئے تو آپ نے خادم کعبہ کو کہا کہ برائے کرم کعبے شریف کے دروازوں کو کھول دیجئے، میں کعبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ تو خادم کعبہ نے آپ کے لیے دروازے کھول دیے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے وہاں پر 2 نفل پڑھے اور 2 نفل میں پورا قرآن پاک کی تلاوت کی، اور پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ گزاری کرنے لگے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے مالک و مولا، جس طرح عبادت کرنے کا حق تھا اس طرح میں عبادت نہ کر سکا، اے میرے مالک و مولا میں معذرت خواہ ہوں، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ گوشے سے ندا آتی ہے، غیب کی صدا آتی ہے، اے ابو حنیفہ تم نے ہماری معرفت حاصل کی ہے اور تم نے ہماری عبادت کی ہے، ہم نے تم کو بھی بخش دیا ہے، اور جو تمہارے مذہب پر ہوگا ہم نے اس کو بھی بخش دیا ہے، ہم نے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی وغیرہ کہنے بھی لکھتے دیکھیں الحمدللہ ہم تو چاہنے والے، کہیے ذرا سبحان اللہ، باوجہ بلند کہیے ذرا سبحان اللہ۔ کسی کی آنکھوں کا تارا ہے اور کسی کے جگر کا آرا ہے امام اعظم۔ ہاں لوگ معاذ اللہ امام اعظم سے بغض رکھتے ہیں، یہ ان کا بغض ان کے چہروں کو بگاڑ دے گا، ان کی قبروں کو جاڑ دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمانوں کو چھین لے گا۔ ولی سے دشمنی لینا آسان نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی، اللہ فرماتا ہے میں نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا، میں نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ اب میرے مفتی وجار خان نے بھی رحمت اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں، کسی کی آنکھوں کا تو یہ تارا، کسی کے دل کا یہ تو سہارا، مگر کسی کے جگر کا آرا۔ امام اعظم
مگر کسی کے جگر کا مگر کسی کے جگر کا امام اعظم ابو حنیفہ نہ کیوں کرے ناز اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت سراج امت ملا جو تم سا امام اعظم ابو حنیفہ. کہیے ذرا سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی عقل عطا فرمائی تھی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے امام اعظم کو اتنی زبردست عقل عطا فرمائی تھی، اگر یہ کسی پلر کو سونے کا ثابت کر دے تو واقعی اس کو سونے کا ثابت کر دے. ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لو کان الایمان عند ثریا لتناولہ رجال من فارس. اگر ایمان سریا ستارے پر بھی ہوگا تو فارس کے کچھ لوگ اس کو حاصل کر لیں گے. امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اکثر محدثین اور امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میرا خود کا قول یہی ہے کہ یہاں فارس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا فرد ہے. اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی عقل عطا فرمائی تھی، اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ پر فضل فرمایا تھا. سبحان اللہ. ایک شخص تھا وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ بغض رکھا کرتا تھا، بغض رکھتا تھا. اور معاذ اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی کہا کرتا تھا، معاذ اللہ. تو ایک دفعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اس سے ملاقات ہوئی. امام اعظم نے فرمایا تمہاری بیٹی کا میں نے رشتہ دیکھا ہے. کہا میں نے تمہاری بیٹی کا رشتہ دیکھا ہے، بڑا مالدار ہے، ایماندار ہے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، قرآن پاک کا حافظ ہے، لوگ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، چہرہ کا بھی بڑا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا پیارا ہے. تو اس شخص نے کہا، اس گستاخ صحابہ نے کہا کون ہے بتاؤ، میں اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہوں، کون ہے جلدی بتائیں. امام اعظم نے فرمایا میری بات سنیں، ہے تو بڑا اچھا مگر اس میں ایک خرابی ہے. کہا کیا؟ کہا وہ معاذ اللہ یہودی ہے. کون ہے؟ یہودی ہے، غیر مسلم ہے. تو کہا یہ کیسی بات کر رہے ہو آپ تو اتنے بڑے امام ہو، آپ تو ماشاءاللہ اتنے علم والے ہو، ایسی باتیں کر رہے ہو، یہودی سے میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا، یہودی سے میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ارے جب تو اپنی بیٹی کی شادی یہودی کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ اپنی دو بیٹیاں یہودی کے نکاح میں کیسے دیں گے؟ یعنی عثمان غنی تو ماننا پڑے گا. جب تو نہیں مانتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ کیوں مانیں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو کفر کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، یہودیت کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، عیسائیت کو پاش کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے آئے ہیں. جب تو نہیں مان سکتا تو اس بندے کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور پھر اس نے اسی وقت توبہ کر لی. اب دیکھیے بھائی امام اعظم کا جدول سنیے، ان کی روزمرہ زندگی کیسی ہوتی تھی یہ سنیے آپ. حضرت مسعر بن کدام رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، کہتے میں امام اعظم کی مسجد میں گیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز کے بعد لوگوں کو سکھانا شروع کر دیا، علم دین سکھانا شروع کر دیا. کہتے ہیں ظہر کی نماز ہو گئی، ظہر کی نماز کے بعد بھی آپ نے علم دین کا حلقہ لگایا اور لوگوں کو دین سکھانا شروع ہو گئے. پھر عصر کی نماز ہوئی، عصر کی نماز کے بعد بھی آپ نے حلقہ لگانا شروع کیا اور لوگوں کو علم دین سکھاتے گئے. مغرب کی نماز ادا فرمائی، نماز مغرب کے بعد بھی آپ نے حلقہ درس جاری کر دیا حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا. پھر کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اب امام اعظم آرام فرمائیں گے. پھر تھوڑی دیر کے بعد امام اعظم تشریف لے آئے اور آپ نے اچھا والا سوٹ پہنا اور پھر آپ نماز پڑھنا شروع کر دی. آپ نے نماز پڑھنا شروع کی حتیٰ کہ آدھی رات بلکہ پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ گزاری کرتے رہے، پوری رات اللہ کی بارگاہ میں گریہ گزاری کرتے رہے. پھر میں نے سوچا اب امام اعظم تھوڑا آرام فرمائیں گے. کہا کہ جب
نماز فجر کا وقت ہوا، آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور پھر وہ سادہ سا سوٹ پہن کر آ گئے، پھر دوبارہ مسجد میں آئے، نماز فجر ادا فرمائی اور لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیا، لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے۔ کہتے ہیں یہی معاملہ دوسرے دن رہا، کہتے ہیں پھر یہی معاملہ تیسرے دن رہا، تینوں دن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا جدول یہی تھا۔ ان کے متعلق آتا ہے صرف ظہر سے پہلے تھوڑا سا بس اپنی کمر کو تھوڑا آرام دیا کرتے تھے، ٹیک لا کے تشریف رکھتے تھے، یہ باقی اس کے علاوہ دین سکھایا کرتے تھے اور نماز کی پابندی کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں 20 سال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ رہا، میں نے کبھی بھی دن میں امام اعظم ابو حنیفہ کو بغیر روزے کے نہیں دیکھا، بغیر روزے کے نہیں دیکھا، اور کوئی رات ایسی نہیں تھی جس رات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے قیام نہ فرمایا ہو۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا تقویٰ تھا۔ دیکھا ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں اس کا وصال ہوا تو وہ کہلاتا ہے تابعی۔ تابعی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی تابعی بزرگوں میں سے۔ دیکھیں فقہ حنفی چاہے مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، یہ تمام پر فوقیت رکھتا ہے، فوقیت رکھتا ہے۔ اکثر محدثین کے نزدیک حدیث کی تعریف کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قول فعل عمل تقریر، اسی طرح صحابی کا قول فعل عمل تقریر، اسی طرح تابعی کا قول فعل تقریر، یہ حدیث ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جو بیان فرمایا وہ حدیث تھی۔ تو فرماتے اس سے پتہ یہ چلا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مذہب ہے وہ حدیث ہے۔ وہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ امام اعظم فرماتے ہیں میں ہرگز علم دین کی طرف نہیں آتا، مطلب اتنا فقہ مدون کی اور سارے کے سارے سلسلے کیے یہ ہیں، میں ہمیں کبھی بھی اس طرف نہیں آتا۔ جب میں نے قاضیوں کو غلطی کرتا ہوا دیکھا، لوگوں کو غلطی کرتا ہوا دیکھا، پھر میں اس طرف آیا، اور پھر میں نے لوگوں کو علم دین سکھایا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے استاد صاحب تھے، ان کا نام تھا حماد۔ کیا نام تھا؟ امام اعظم کیسا ادب کیا کرتے تھے کہ آپ کے جو استاد صاحب کا جو گھر تھا وہ 7 گلیاں پار تھا، مگر کبھی بھی آپ نے اپنے استاد صاحب کے گھر کے سامنے پاؤں نہیں پھیلائے، پاؤں پھیلائے۔ امام اعظم خود فرماتے ہیں جب سے میرے استاد کا انتقال ہوا سب سے پہلے اپنے استاد کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہ یاد رکھیے گا جو ہماری فقہ حنفی ہے یہ 4 واسطوں کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جاتی ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے استاد صاحب تھے، ان کا نام تھا حماد۔ کیا نام تھا؟ آپ کے جو استاد تھے وہ تھے حضرت حماد، ان کے جو استاد تھے وہ حضرت ابراہیم نخعی، ابراہیم نخعی، اور ان کے جو استاد تھے وہ تھے حضرت علقمہ بن اسود، علقمہ بن اسود، اور جو ان کے استاد تھے وہ تھے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں 4 خلفاء کے بعد ابو بکر فاروق اعظم عثمان غنی مولا کائنات، ان کے بعد سب سے زیادہ جو فقہ جاننے والے تھے وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن فرماتے ہیں یہ فقہ حنفی کی جو بنیاد ہے یہ حضرت علی، حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فتاوی جات تھے وہ اصول بنے فقہ حنفی کے، فقہ حنفی کے اصول بنے۔ پھر آپ نے تدفین کا جو سلسلہ جاری رکھا وہ 121 ہجری سے رکھا، 121 ہجری سے رکھا۔ 40 مجتہدین تھے جن کی موجودگی میں فقہ حنفی کی بنیاد رکھی گئی، 40 مجتہدین تھے جن کی موجودگی میں فقہ حنفی کی بنیاد رکھی گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اس کے بانی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مرتبہ عطا فرمایا، آپ امام المجتہدین بھی ہیں، امام المحدثین بھی ہیں، امام الائمہ بھی ہیں، اور سراج الامہ بھی ہیں، اعظم الفقہاء بھی ہیں، اور اعلم العلماء بھی ہیں، سید الاصفیاء بھی ہیں، امام الاولیاء بھی ہیں، مرکز انوار بھی ہیں، تجلیات انوار بھی ہیں۔ ان کا نام ہے، عاشق کی پہچان ہے، برائی کی حرام ہے، دنیا کرتی سلام ہے، اونچی ان کی شان ہے، آخرت کا سامان ہے۔ ارے نام ان کا نعمان ہے، نام ان کا نعمان ہے۔ حتیٰ کہ بزرگوں نے لکھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا مقلد پر واجب ہے۔ ہم مقلد کہلاتے ہیں، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، یہ مقلد پر واجب ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا 100 مرتبہ دیدار ہوا خواب میں، 100 مرتبہ رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ جس جگہ آپ کا وصال ہوا اس مقام پر آپ نے 7000 مرتبہ قرآن پاک مکمل فرمایا،
آپ کو پتا ہے رمضان شریف میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے 62 مرتبہ قرآن پاک پڑھا کرتے. آپ رحمۃ اللہ تعالی کا معمول یہ تھا کہ بس لوگوں کی خدمت، فقہ، اللہ پاک کی اطاعت، لوگوں کو برائی سے بچانا اور اچھائی کا حکم دینا. آپ رحمۃ اللہ تعالی کی شہادت ہوئی، آپ یقین کیجئے شہادت بھی آپ کی ایسی ہوئی متقیانہ. خلیفہ منصور نے، چونکہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا تھا اور بڑی عقل عطا فرمائی تھی، خلیفہ منصور نے آپ کو کہا کہ آپ یہاں کے قاضی القضا بن جائیں. جتنے بھی قاضی ہوں گے وہ آپ کے ماتحت ہوں گے. امام اعظم نے فرمایا میں اس کا اہل نہیں ہوں. یہ آپ کی عاجزی تھی. آپ نے فرمایا میں اس کا اہل نہیں ہوں. کہا تم اس کے اہل ہو، تم جھوٹ بولتے ہو. تو امام اعظم نے فرمایا تم جھوٹے بندوں کو قاضی بناؤ گے. حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو جیل میں بند کر دیا گیا اور روزانہ آپ کو یہ کہا جاتا کہ آپ قاضی کا مرتبہ قبول کر لیجئے، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو قبول نہیں فرمایا. 10 کوڑے مارے جاتے ہیں آپ کو، سر سے لے کر پاؤں تک خون جاری ہو جاتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اپنی بات پر ڈٹے رہے، اپنی بات پر لگے رہے، اپنی بات پر اڑے رہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا، حتیٰ کہ آپ کو معاذ اللہ کھانے میں زہر ملا کر دیا گیا. کہا جاتا ہے آپ کی شہادت خفیہ بھی ہوئی، ظاہری بھی ہوئی. کوڑوں کے ساتھ ظاہری طور پر اور زہر دے کر خفیہ طور پر. تو آپ کو 2 شہادتیں ملی، آپ کو 2 شہادتیں ملی. اور یہ یاد رکھیے گا جو لوگ معاذ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی شان میں بکواس کرتے ہیں کہ بھائی سارے کا سارے مسائل جو ہے قرآن و حدیث میں موجود ہیں، کسی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ ان کا کہنا بالکل ہی غلط ہے. حالانکہ جن کی یہ بات کوٹ کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں، وہ بھی تو کسی نہ کسی کی پیروی کر رہے ہیں نا، وہ بھی تو کسی نہ کسی کی پیروی کر رہے ہیں نا. میرے امام کہتے ہیں جو تیری تکلیف، مطلب شعر کے ذریعے سمجھاتے ہیں، شعر کے ذریعے سمجھاتے ہیں، جو تیری تکلیف شرک ہوتی محدثی سارے ہوتے مشرک. معاذ اللہ لوگ کہتے ہیں بھائی تقلید کرنا شرک ہے. تقلید کرنا، حالانکہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی تو خود مقلد ہے امام شافعی کے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی جو کہ بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑا ان کا کام ہے، جن کی باتوں کو اپنے تو اپنے غیر بھی مانتے ہیں، وہ خود امام شافعی کے مقلد تھے، حتیٰ کہ غیر لوگ بھی ان کی بات کو مانتے. تو میرے امام مفتی مظہر خان نے بھی لکھتے ہیں ایسوں کے لیے، جو تیری تقلید شرک ہوتی محدثی سارے ہوتے مشرک. بخاری مسلم ابن ماجہ، بخاری مسلم ابن ماجہ، امام اعظم ابو حنیفہ خبر لیتا صغیر امت ہے، سال کے بے خبر بے شدت، یہ تیرا ہو کر پھرے بھٹکتا، یہ تیرا ہو کر پھرے بھٹکتا. امام اعظم ابو حنیفہ. پھر میرے امام کہتے ہیں ہے نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ ہے کنیت، ہے نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ ہے، ان کی کنیت
پکارتا ہے یہ کہے کہ عالم پکارتا ہے یہ کہے کہ عالم امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ خبر لیتا صغیر امت ہے سالک بے خبر پیشیدار یہ تیرا ہو کر 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 پھرے بھٹکتا امام اعظم ابو حنیفہ